تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ نیک کام کرنے کا صرف جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کو عقل کے تابع ہونا چاہیے اور شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ بعض کام جو ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام ہے آج کل مساجد میں پارے اور قرآن شریف لا کر رکھنے کا کام۔ بہت نیک جذبے سے لا کر رکھ رہے ہیں۔ اصل میں ایک زمانے میں قرآن مجید کیا کوئی بھی کتاب کی طباعت اتنی آسان نہیں تھی جتنی آج ہو گئی۔ تو مصحف یعنی قرآن پاک کا نسخہ بڑی اہمیت رکھتا تھا، تو اس زمانے میں علماء نے لوگوں کو ترغیب دی اور ضرورت ہوتی تھی، تو اس وجہ سے لوگ اہتمام سے قرآن مجید کے نسخے حاصل کرتے تھے اور اس کو مسجد کے لیے وقف کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چند قرآن پاک کے نسخے ہوتے تھے اور پڑھنے والے بھی زیادہ ہوتے تھے، اور اس موضوع پہ تو اس سے پہلے بار بار بات ہو چکی ہے کہ اب تو پڑھنے والے بھی مسجد میں نہیں رہے، تو لہٰذا ان نسخوں سے ایک لمبی مدت تک لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، ان قرآن پاک کے نسخوں کو پڑھتے تھے۔ لیکن اب پڑھنے والے تو کم ہو گئے ہیں اور پارے اور قرآن شریف کے نسخے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اس وقت بھی، ان دنوں میں بھی، چونکہ ہم بھی اس کام میں کچھ حصہ لیتے ہیں، تو کل ایک پورا ٹریک جانے والا ہے جس میں ہم بوسیدہ قرآن پاک، اور سارے بوسیدہ ہی نہیں ہوتے، صحیح بات تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر اب اتنا زیادہ ذخیرہ ہے کہ اب اس کو لے جا کے دور ایک گڑھا کھود کر انتظام کیا گیا، وہاں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا ایک بار نہیں، اب تک بارہا کر چکے ہیں، اور ابھی بھی اتنے تقاضے ہیں کہ لوگوں کو روک کر رکھتے ہیں ہم۔ اگر ایک اعلان ہو جائے تو بہت سارے لوگ رابطہ کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس ہیں، لے کے جاؤ۔ لوگ خاص طور پر رمضان سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت اور بھی مواقع پر بس قرآن شریف خریدتے ہیں، لاتے ہیں، مسجد میں رکھ دیتے ہیں، پاروں کا سیٹ لاتے ہیں، مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ پڑھنے والے کتنے نظر آ رہے ہیں یہ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اب وہ پاروں کا ذخیرہ یہاں جمع ہو جاتا ہے، اندر کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر مسجد کا یہی حال، اور خاص طور پر وہ بڑی مساجد جہاں جنازے کثرت سے ہوتے ہیں تو اب اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو فکر ہوتی ہے بھئی کیا کریں۔ بعض وقت مسجد والے ہم کو فون کرتے ہیں رمضان کے قریب کہ ہم لوگ مسجد کو چننا وننا ڈال دیے، سب چھت پہ لگ جا کے رکھ دیے، ذرا جلدی آگے لگ جاؤ۔ بے ادبی بھی ہے، بے احترامی بھی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ اور دو چار نسخے نہیں ہیں، ٹرک کے ٹرک بھر کے لے جا کے دفن کرنا پڑ رہا ہے ہم کو، اور جس درجے کا احترام ملحوظ ہونا چاہیے وہ مشکل اور دشوار ہو گیا اتنے بڑے ذخیرے کی وجہ سے۔ تو بہرحال لاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور یہ ذخیرہ ایک طرح کی بے ادبی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کام کرنے سے پہلے معلوم کیجئے، پوچھئے، جس مسجد میں کمی ہو، ضرورت ہو، وہاں لا کے رکھیے۔ نہیں ہے تو آپ نئے لا کے رکھتے ہیں تو نئے سامنے اچھے دکھتے ہیں، نئے لے لیتے ہیں لوگ، مگر پھر پرانے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ شکلیں ہیں بعض، جیسے آپ جو مدرسے قرآن پاک کی تعلیم کے ہیں، حفظ کے، ناظرے کے، آپ ان مدرسوں میں جا کے پہلے سے معلوم کریں کہ کون سا نسخہ بچے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہر نسخہ بچے استعمال نہیں کرتے۔ آپ کلر کوڈڈ اچھا دیکھ کے لائیں گے تو وہ کلر کوڈڈ بھی ہم بچوں کو پڑھاتے اس میں نہیں ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے مگر ہم اس میں نہیں پڑھاتے بچوں کو۔ تو مدرسے کے بچے کون سے نسخے میں پڑھتے ہیں، آپ پہلے سے معلوم کر کے اچھے کاغذ والا آپ وہ نسخہ لا کے مدرسے والوں کو دے دیں گے، جو بچہ بھی پڑھنا شروع کرے آپ اس بچے کو دے دیجئے، تو کم سے کم وہ پڑھائی میں آئے گا، اس کی تلاوت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کار خیر ہیں ان کو معلوم کرو، پہلے ضرورت معلوم کرو،
کہ بھئی کس چیز کی ضرورت ہے، مسجد میں، مدرسے میں، غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، پھر وہ چیز لا کر کے دو۔